بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ محترم حضرات، آج امام محمد تقی علیہ السلام کی تاریخ شہادت ہے۔ جب ہم امام محمد تقی کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو آپ کی حیات، شخصیت اور سیرت کا امتیاز یہ ہے کہ آپ کم سنی میں صرف 5 سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے۔ جب یہ بات سامنے آتی ہے تو مخالفین کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صاحب بچہ منصب امامت پر کیسے فائز ہو سکتا ہے، اور باقاعدہ ہم پر اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ صاحب ان کو دیکھیے، یہ بچوں کی امامت کے قائل ہیں، بھلا 5 سال کا بچہ امام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ 5 سال کا بچہ اتنا بڑا عالم بن جائے کہ وہ منصب امامت پر فائز ہو جائے؟ یاد رکھیے، اعتراض کرنے سے پہلے کم ہم کو قرآن کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ اور یہ اعتراض ان لوگوں کی زبان سے اچھا نہیں لگتا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عالم قرآن ہیں، ہم حافظ قرآن ہیں، ہم معلم قرآن ہیں۔ آئیے آپ دیکھیں کہ کیا اللہ نے بچوں کو اپنا منصب عطا کیا یا نہیں کیا؟ سب سے پہلا منصب نبوت کا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کمسنی کے عالم میں منصب نبوت عطا کیا یا نہیں کیا؟ قرآن مجید میں واضح طور پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ ابھی پیدا ہوئے ہیں، 2-3 دن کی عمر ہے، گہوارے میں ہے۔ جب جناب مریم نے اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھو، تب جناب عیسیٰ جو 2-3 دن کی عمر ہے کہتے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے کتاب عطا کی ہے۔ اگر ذرا بھی انسان عقل و شعور رکھتا ہے تو ذرا غور کرے کہ کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنے ساتھ کتاب لے کر آئے تھے؟ کم سنی میں دعویٰ کر رہے ہیں، 2 دن کی عمر ہے، 3 دن کی عمر ہے، اس عمر میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، اور قوم والوں نے تسلیم کر لیا، کسی نے بھی نہیں جھٹلایا کہ یہ بچہ بتائیے 2-3 کا نبی کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کم سنی میں منصب امامت پر فائز کر کے اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کر کے دنیا کو بتا دیا کہ ہمارا منصب چاہے وہ نبوت کا منصب ہو، چاہے وہ امامت کا منصب ہو، اس میں عمر نہیں دیکھی جاتی بلکہ صلاحیت دیکھی جاتی ہے۔ اگر کوئی بچہ کم سنی میں اس صلاحیت کا حامل ہے تو اس کو اسی عمر میں منصب عطا کیا جا سکتا ہے۔ تو جب جناب عیسیٰ 2 دن کی عمر میں نبی بن سکتے ہیں تو امام محمد تقی 5 سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز کیسے نہیں ہو سکتا؟ جناب یحییٰ کم سنی میں منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ تو منصب الہی کے لیے کوئی قید نہیں، تو امام محمد تقی علیہ السلام 5 سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے۔ چنانچہ مامون رشید کا زمانہ، مامون رشید باقاعدہ امام کا احترام کرتا تھا، ان کی تعظیم کرتا تھا۔ تو جو درباری علماء تھے ان کو بہت تعجب ہوتا تھا اور وہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ امام رشید یہ ہماری توہین ہے کہ ہمارا خلیفہ، ہمارا بادشاہ ایک کم عمر بچے کی تعظیم کے لیے اٹھتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے۔ آپ کے لیے قطعاً مناسب نہیں ہے کہ آپ بچے کا احترام کریں۔ تو امام رشید امام کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے کہا سنو، میں تم سن و سال کو دیکھ رہے ہو، عمر کو دیکھ رہے ہو، میں امام کی علمی جلالت کو دیکھ رہا ہوں، ان کے منصب کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں احترام کرتا ہوں۔ لیکن نہیں، وہ مسلسل اعتراض کرتے رہے۔ جو بہت زیادہ اعتراضات کیے تو مامون رشید نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم میں جو سب سے بڑا عالم ہو وہ امام سے مناظرہ کر لے، اگر وہ ان کو ہرا دیتا ہے تو پھر میں ان کا احترام کرنا چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ سب لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ کم سنی میں کس طریقے سے امام محمد تقی نے علم کا مظاہرہ کر کے بتایا کہ ہم یہاں پر آ کر عالم نہیں بنے ہیں بلکہ ہم وہاں سے علم لے کر آئے ہیں۔
चुनाचे उन उलमा ने मुंतखब किया बहुत बड़ा आलिम जिसको याह्या बिन अक्सम कहते हैं, बुजुर्ग, सिन रसीदा, इल्म पर गर्रा, बहुत ज़्यादा इनका चर्चा हर तरफ था उसका, उसको मुंतखब किया गया कि ये इमाम मोहम्मद तकी से मुनाजरा करेगा। दिन, तारीख, वक्त का ऐलान किया गया, सब लोग दरबार में मौजूद थे। इमाम भी तशरीफ़ फरमा है, याह्या बिन अक्सम भी है, मामून रशीद भी है, और तमाम दरबार के वज़रा वगैरह दरबार में मौजूद, दरबार भरा हुआ है। अब आप देखिए इमाम का इम्तहान हो रहा, कमसिनी में एक तरफ इमाम कमसिन है, दूसरी तरफ बड़ा आलिम, बुजुर्ग आलिम, उससे मुकाबला हो रहा है। इमाम ने कहा कि हाँ, जो चाहे पूछना हो पूछ लो। वही अंदाज जो जद का था कि जो चाहे पूछना हो पूछ लो, वही अंदाज इमाम मोहम्मद तकी का कि जो चाहे पूछना हो पूछ लो। उसने सोचा कि ये कमसिन है, इनसे ऐसा सवाल किया जाए कि ये आसानी से जवाब न दे पाए। चुनांचे उसने हज से मुताल्लिक सवाल किया, ताकि ये बताइए कि अगर कोई शख्स हालत एहराम में शिकार कर लेता है तो उसका कफ़ारा क्या है। इमाम ने जैसे ही सुना, एक मरतबा याह्या के चेहरे को देखा कि याह्या तुम्हारा सवाल नाकिस है। अब इतने बड़े मजमे में इतने बुजुर्ग आलिम को एक बच्चा टोक रहा है, कह रहा है कि ये तुम्हारा सवाल ही मुहम्मल है, नाकिस है। सब हैरान, इतने बड़े आलिम के लिए ये बच्चा कह रहा है कि सवाल तुम्हारा मुहम्मल है। कहाँ मुहम्मल है? कहा कैसे? कहा तुम्हारे इस सवाल में कोई वजाहत इस बात की नहीं है कि शिकार चरिंदा किया गया था या परिंदा। शिकार पहली मर्तबा किया गया या कई मर्तबा शिकार कर चुका है इंसान। शिकार दिन में किया है या रात में किया। शिकार करने वाला मर्द था या औरत थी। शिकार खुशकी के जानवर का किया है या तरी के जानवर का। अब इमाम ने इतनी शिकें उसमें निकाली कि वो हैरान रह गया। सबको ताज्जुब, सारा मजमा हैरत से देख रहा कि आखिर इतनी शिकें इस सवाल में निकाल दी। इमाम ने भरे हुए मजमे में याह्या बिन अक्सम को टोक कर बता दिया कि देखो, जो भी अहले बैत के मुकाबले में आएगा कभी वो इज्जतदार नहीं रहेगा, बल्कि हमेशा ज़लील और रुस्वा रहेगा। फिर उसके बाद इमाम ने अब तफसील से एक एक चीज़ का कफ़ारा बताया कि इसका कफ़ारा ये है, इसका कफ़ारा ये है। चुनांचे इमाम मोहम्मद तकी का इल्म था कि जिसकी बुनियाद पर इतने बड़े आलिम को शिकस्त दी और दुनिया को बताया कि दुनिया हम अहले बैत का मुकाबला नहीं कर सकती, चाहे हम कमसिन हो, चाहे हम जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो।